اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہی سورہ بقرہ اسٹارٹ کیا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیت ہے، مدنی سورہ ہے اور 40 رکوع ہے، اور ہم لوگوں نے اس میں ایک رکوع کمپلیٹ کیا تھا۔ تو آج بھی ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ اسٹارٹ کریں گے، یعنی 8 آیت سے لے کر کوشش کریں گے 12 آیت تک کمپلیٹ ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی 8ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، میم زیر می، ومی نون نون زبر نن، ومی نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی، میم یا زبر مئی، یہاں پہ ہم نے نون کو نہیں پڑھا ہے کیونکہ ادغام کا قانون آ گیا ہے، تو یہاں پہ میم کو یا کے ساتھ جوائن کیا۔ میم یا زبر مئی، یا زبر یا، قاف واپش کو، یکو لام پیش لو، یقولو، مئی یقولو، الف کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، واو زبر وا، با لام زیر بل، و بل، یا واو زبر یو، و بل یو، میم لام زیر مل، و بل یومل، الف کھڑا زبر آ، خو زیر کھی، آخی، رو زیر ری، آخیری، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بمو، میم زیر می، بمؤمی، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نا، بمؤمنین، مگر وقف کی علامت میں ہم بمؤمنین، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ دو قانون آیا ہے، ایک ادغام کا قانون مئی، اور وَمِنَن اکفا کا قانون آ گیا ہے، آمنا اکفا کا قانون آ گیا ہے۔ اب اس سورہ بقرہ کی 9 والی آیت جو ہے، یا پیش یو، خو کھڑا زبر خا، یو خا، دال زیر دی، یو خا دی، عین واپش او، یو خا دی او، نون لام زبر نل، یو خا دی اون نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا ہا، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، دال یا دے دی، ولدی، نون زبر نا، والذین، الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واپش نو، آمنو، یہاں پہ دیکھیں جیم آیا ہے، تو جائز کیا ہے کہ نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ہم رک بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی کنٹینیو کریں گے۔ والذین آمنوا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا خو زبر یک، دال زبر دا، یقدا، عین واپش او، یقدعو، نون زبر نا، یقدعونا، الف لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، الف نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، انفسا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا شین زبر یش، عین پیش او، یش او، رو واپش رو، یش ارو، نون زبر نا، یش ارونا، وقف کی علامت میں یش ارون، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون
إلا أنفسهم وما يشعرون. جو 10 والی آیت ہے فا یا زر فی کو پیش کو فی کو لام و پیش لو قلو با زیر بی قلو بی ہا میم زیر ہم قلو بی ہم میم مشدد کا قانون ہے قلو بی ہم میم زبر ما رو زبر را مرا زواد دو پیش زن مرزن لام الف آیا ہے تو کنٹینیو ہم کریں گے، یہاں پہ ہم اسٹاپ نہیں کریں گے. مرزن فا زبر فا زا الف زبر زا فزا دال زبر دا فزادا ہا پیش ہو فزادہ میم لام پیش مل فزادہ مل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو فزادہ ملہ میم زبر ما رو زبر را مرا زواد الف دو زبر زن مرزن واو زبر وا لام زبر لا ولا ہا میم پیش ہم ولہم عین زبر آ ذال الف زبر زا ازا با دو پیش بن عذابن اظہار کا قانون ہے عذابن تنوین کے بعد الف آیا ہے. الف زبر آ لام یا ذلی علی میم میم دو پیش مم علی مم اقلاب کا قانون آیا ہے یعنی چینج ہو گیا ہے علی مم با زیر بی میم الف زبر ما بیما کیف الف زبر کا نون واپش نو کا نو یا کیف زبر یک دال زیر زی یک زی با واپش بو یک زیبو نون زبر نا یک زیبونا یک زیبون فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ہماری جو نیکسٹ آیت ہے واو زبر وا الف زیر ای و ای دال الف زبر زا و ایزا قوف یا زر کی لام زبر لا کیلا لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم لام الف زبر لا لہم لا تا فا پیش تف سین زیر سی تف سی دال وا پیش دو تف سی دو فا لام زیر فل الف رو زبر ار فل ار زو دے زی فل ارزی قوف الف زبر کو لام واو مت پیش لو قولو الف نون زیر ان نون زبر نا نون مشدد کا قانون ان میم الف زبر ما انما نون ہا زبر نح نون پیش نو نحنو میم سواد پیش مس لام زیر لی مسلی ہا و پیش ہو مسلیہون نون زبر نا مسلیہون مسلیہون وَإِذَا کیلا کیلا میں بھی یائے مدی کا قانون ہے یعنی ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے کیلا لہم لا الف مدی یعنی ایک فنگر کے برابر اسے کھینچا جائے گا لا تفسدو فی الارض قولوا انما نحن مصلحون الف زبر آ لام الف مد زبر لا الا الف نون زیر ان نون زبر نا اننا ہا میم پیش ہم انہم ہا پیش ہو میم لام پیش مل مل میم فا پیش مف سین زیر سی مفسی دال وا پیش دو مفسدو نون زبر نا مفسدونا واو زبر وا لام کھڑا زبر لا ولا کیف لام زیر کل یعنی نون ساکن کے بعد لام آیا ادغام کا قانون مگر یہاں پہ ہم گننا نہیں کریں گے ولا کل لام الف زبر لا ولا کل لا یا شین زبر یش عین پیش او یش او رو و پیش رو
یشعرو، نون زبر نا، یشعرون، یشعرون، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا تاکہ میرے چھوٹے بچے اور میری بہنیں بہت اچھے سے ایک ایک حرف کو اچھے مخرج اور تجوید کے ساتھ سیکھ سکے، اور یہ بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہم قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں اگر ہم غور و فکر کریں کس طرح سے ایک ایک لیٹر کو زبر زیر پیش کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو چلیے پھر سے ایک بار میں ساری آیتوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس آیت کو اور بھی اچھے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جیسا دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے سورہ بقرہ کو میں نے بہت کوشش کیا کہ آسانی لہجے میں، آسانی زبان میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے، خود بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ پیارے بچوں، اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے آئے ہیں جو آپ کو بہتر انسان بننے میں، ایک اچھا بچہ بننے میں مدد کرے گی۔ اور یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ داستان کچھ اس طرح کی ہے۔ ہم تمام اس بات سے بچوں واقف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ کافی صادق تھے اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور جب وہ روزے رکھتے تو ایک صحابی تھا جن کے گھر وہ اکثر افطار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب ایک بار یوں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، اور ان کے جو صحابی تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر آج اللہ کے رسول کا روزہ ہے تو وہ ان کے گھر افطار کے لیے آئیں گے۔ تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے صحابی نے افطار کی تمام تیاریاں کی، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر دسترخوان پر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن کافی رات بیت گئی اور رسول خدا نہیں آئے۔ جب کافی وقت ہو چلا تو انہوں نے سوچا کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کے یہاں افطار کر لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے جو افطار کی تیاری کی تھی اسے ڈنر سمجھ کر کھا لیا اور پھر وہ سونے چلے گئے۔ اب کچھ دیر بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب جب دستک ہوئی تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ اتنی رات کو کون آیا ہوگا۔ وہ اٹھ کر دروازے پر چلے گئے۔ اب جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ افطار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے اس صحابی سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا انہوں نے افطار کیا، کچھ کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کھایا، یہ تو یہیں پر آ کر افطار کرنے والے تھے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ فی الحال افطار کی کوئی تیاری نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان سے بات کرتے ہوئے وہیں پر لیٹ گئے اور سو گئے، اور انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ افطار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے صحابی نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا تھا، یا پھر انتظام تو کیا تھا لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ پہنچے تو وہ اس چیز کو ڈنر سمجھ کر کھا چکے تھے۔ اور ان کے صحابی کا یہ کہنا ہے کہ پوری زندگی جب تک کہ وہ زندہ تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی کبھی اس بات کا ذکر کیا، نہ ہی کسی سے اس بات کو ڈسکس کیا تاکہ وہ شرمندہ ہو۔ اب پیارے بچوں، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اور آپ اس سچویشن میں ہوتے یا سملر سچویشن اگر ہمارے گھر پر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اب پیارے بچوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہمارے فریج میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بھائی بہن کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ رات کو اٹھ کر اسے کھا لیتے ہیں، جبکہ شاید وہ آپ کا حصہ ہو، اور وہ سوچتے ہیں وہ صبح آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن صبح میں اگر آپ ان سے پہلے فریج میں جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ کا حصہ کھا لیا، آپ کا تبرک کھا لیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں ہم نے مجلسوں میں کیا سیکھا، ہم اپنے بھائی بہنوں سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پیرنٹس نے، آپ دو بھائی بہن ہیں، آپ دونوں کے لیے پینسل لائی ہو، اور اگر آپ کے چھوٹے بھائی کو پینسل وغیرہ نہیں مل رہی، اس نے آپ کی پینسل یوز کر لی، تو ہم ہمارے گھروں میں ہنگامہ کر لیتے ہیں، اس نے میری پینسل کیسے یوز کی؟ اور پھر نہ جانے کتنے دنوں تک کتنی بار ہم ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں، باتیں یاد دلاتے ہیں کہ تم نے میری نیاز کھا لی، تم نے میری پینسل یوز کی، تم نے میرا یہ یوز کیا۔ جبکہ ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، وہ بھوکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ ہی کسی طرح کی ناراضگی بتائی، نہ ہی اس بات کو ڈسکس کیا، نہ ہی انہیں ٹونٹ کیا۔ تو ہم تو آپ کے امتی ہیں نا، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس چیز کو آپ ضرور فالو کریں گے اور انشاءاللہ اور بہتر بننے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنڈے مدرسہ۔ بچوں، ہم اس میں اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں جو روزمرہ کی ہوتی ہیں، عام زندگی میں ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کرنا ہمارے لیے ثواب ہے۔ ویسے ہی آج ہم بات کریں گے ماں باپ کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں۔ بچوں، آج ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ ماں باپ جو ہے تو بچوں سے کچھ کہہ نہیں سکتے، انہیں ڈانٹ نہیں سکتے۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بچے اب ماں باپ پر حاوی ہو رہے ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے حق پورے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے بچوں جو اس کا برعکس بتاتا ہے۔ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے کوئی احسان نہیں کیا، وہاں دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، ہم ایک ایک جو سانس بھی لیتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی ہم لوگوں کو دین ہے۔ آئیے جانتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ یہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایسے میں تم ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اگر اس سے چھوٹا الفاظ ہوتا تو قرآن اس الفاظ کا استعمال کرتا۔ اور آج ہم کیا دیکھتے بچوں، ہمارے ماں باپ ہم سے ایکسپیکٹ ہی کیا کرتے، اپنے تو کوئی کام ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹائم سے اٹھ جائیں، اسکول چلے جائیں، ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں، یا پھر فون پر زیادہ ٹائم نہ بتائیں، نیچے جائیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ملیں۔ لیکن پھر بھی جب وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا نہا لو یا جاؤ بیٹا ٹیوشن چلے جاؤ، ہمیں ایک بہت ان پہ غصہ آ جاتا ہے، ہم ان سے چڑ جاتے ہیں، ہاں ہاں ابھی کریں گے، آپ تو ہر وقت کام بتاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم ماں باپ کو دیکھنا چھوڑو، ہم انہیں کتنی زیادہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہوں تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس وجہ سے اللہ تمہیں تمہاری اولادیں نیک دے گا۔ باپ کے لیے خاص کر یہ آیا ہے کہ جب باپ انٹر ہو، بیٹا اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے، بھلے وہ آفس سے آ رہے ہوں، کہیں سے بھی آ رہے ہوں، لیکن ایز اے چائلڈ، بیٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بچے اگر باپ انٹر ہو، داخل ہو گھر میں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے پیر نہ پھیلا کے بیٹھیں، بلکہ یہاں تک کہ آئے کہ کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر بیٹھا جائے۔
اس شخص پر لعنت کی گئی ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ اس کی زبان سے یا اس کے غصے سے ڈرتے ہوں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں کہ میں کیا کروں یا میں کس کے ساتھ زیادہ رحم سے پیش آؤں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تبارہ یہی سوال پوچھا، 3 بار رسول اللہ نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور پھر چوتھی بار میں جا کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی ماں ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، ایسی قربانیاں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن ہمیں دین سکھا رہا ہے کہ کس طرح ہمیں ماں باپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے جو آج ہمارے لیے وہ کر رہے ہیں، ہمیں پڑھا لکھا رہے ہیں، ہمارے کپڑے بنا رہے ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اسے بالکل درگزر کر کے خارج نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان سی عبادت بتائی۔ انہوں نے کہا 4 لوگوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جن میں سے ایک تو ہے ایک عالم، نیک عالم جو ہوتا ہے، دوسرا انہوں نے بتایا کوئی علماء دین، یا پھر تیسرا انہوں نے بتایا ماں، اور چوتھا باپ۔ تو پھر ان کے جو صحابی تھے اس نے ان سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا 100 مرتبہ بھی ان کی طرف دیکھا جائے تو عبادت ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، 100 مرتبہ بھی دیکھا جائے تو عبادت ہے۔ یعنی آپ کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے، بچوں صرف آپ اپنے ماں یا باپ کی طرف اگر محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کے لیے عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اتنا آسان مذہب آپ کو کہاں ملے گا جو آپ کو ہر چیز کے لیے ثواب سے نواز رہا ہے۔ آخر میں بچوں آپ کو یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ 3 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں ہی انسان کو مل جاتی ہے، جس میں سے سب سے پہلا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور اسے اس دنیا میں ہی اس کی سزا مل جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد کی شکل میں اس کے سامنے یہ اعمال آ جاتے ہیں۔ دوسرا رسول اللہ نے بتایا کہ جو دوسرے اللہ کی جو مخلوقات ہیں، یعنی ہر مخلوق، جانور بھی کیوں نہ، ان کی طرف اگر کروئلٹی سے پیش آتے، برے طریقے سے پیش آتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو اس گناہ کی سزا بھی دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا ہے ناشکرا پن، اگر ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو اس کی سزا بھی ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے، یعنی ہم جن چیزوں کو لے کے شکریہ ادا نہیں کرتے وہ چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور ہمارے پاس جو نعمتیں آلریڈی ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ بچوں اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایسے ہی کوئی اور تہذیب الاسلام لے کر لوٹیں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نوح کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ نوح قرآن کا 71 نمبر کا سورہ ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل 28 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ مکے میں نازل ہوا تھا، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا ہے کہ اپنے قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ۔ تو بچوں ہم بچپن سے جناب نوح علیہ السلام کی سٹوری سنتے آ رہے ہیں، تو آج اس آیت میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے، وارن کر سکے، اور عذاب سے ڈرائے کہ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 2، قال یا قومی انی لکم نذیر مبین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے ان کے لوگوں سے کہا کہ اے قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں وارن کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری بات سنو اور اللہ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 3، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب جناب نوح ان کی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اے قوم والو، اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، گناہوں سے بچو، اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سنو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 4، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔
اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک معین وقت تک باقی رکھے گا. اللہ کا معین وقت جب آئے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور اگر تم کچھ جانتے ہو. تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب جناب نوح کو ان کی لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا تو جناب نوح کیا کہہ رہے تھے ان لوگوں سے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات مانو، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا، اور تم اس دنیا میں تب تک ہی زندہ ہو جب تک اللہ چاہتا ہے. یعنی ایک ڈیسائیڈڈ پیریڈ ہے کہ تم اس وقت اس دنیا میں زندہ ہو، اور اس کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یعنی تم مر جاؤ گے. تو اس کے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو. آیت نمبر 5 قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. تو اس آیت میں جناب نوح علیہ السلام خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنے قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی بلایا ہے. تو آیت نمبر 5 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی، خدا سے کہا کہ اے خدا میں نے ان لوگوں کو دعوت دی، خداوند عالم کی طرف بلایا، بٹ یہ لوگ نہیں آئے، دن میں بھی اور رات میں بھی انہیں دعوت دی. آیت نمبر 6 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. اس آیت میں بھی جناب نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہیں ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا. تو آیت نمبر 6 میں جناب نوح علیہ السلام فریاد کرتے اپنے خداوند سے کہ جب میں بلاتا تھا، جب میں نے دعوت دیتا تھا تو اس کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوا سوائے اس کہ وہ فرار کر گئے، وہ بھاگ گئے، ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے چینل ون.